السلام علیکم دوستو، حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمہ اللہ کے طیب ہونے کا واقعہ عجیب و غریب ہے، اور وہ یہ کہ کسی شخص نے آپ کو اطلاع پہنچائی کہ فلاں مقام پر ایک عابد ہے۔ جب آپ اس سے نیاز حاصل کرنے پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک درخت پر الٹا لٹکا ہوا اپنی نفس سے مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تو عبادت الہی میں میرے ہم نوائی نہیں کرے گا، میں تجھے یوں ہی اذیت دیتا رہوں گا حتیٰ کہ تیرے موت واقعہ ہو جائے۔ یہ واقعہ دیکھ کر آپ کو اس پر ایسا ترس آیا کہ رونے لگے، اور جب نوجوان عابد نے پوچھا تم کون ہو جو ایک گناہگار پر ترس کھا کر رو رہے ہو، یہ سن کر آپ نے اس کے سامنے جا کر سلام کیا اور مزاج پرسی کی۔ اس نے بتایا چونکہ یہ بدن عبادت الہی پر آمادہ نہیں ہے اس لیے سزا دے رہا ہو۔ آپ نے کہا کہ مجھے تو یہ گمان ہوا کہ شاید تم نے کسی کو قتل کر دیا ہے یا کوئی گناہ عظیم سرزد ہو گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ تمام گناہ مخلوق سے میل جول کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے میں مخلوق سے رسم و راہ کو بہت بڑی بھول تصور کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم واقعی بہت بڑے زاہد ہو۔ اس نے جواب دیا کہ اگر تم کسی بڑے زاہد کو دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے پہاڑ پر جا کر دیکھو۔ چنانچہ جب آپ وہاں پہنچے تو ایک نوجوان کو دیکھا جس کا ایک پیر باہر کٹا ہوا پڑا تھا اور اس کا جسم کیڑوں کے خوراک بنا ہوا تھا۔ جب آپ نے اس صورت حال معلوم کی تو اس نے بتایا کہ ایک دن میں اسی جگہ مصروف عبادت تھا کہ ایک خوبصورت عورت سامنے سے گزری جس کو دیکھ کر میں فریب شیطان میں مبتلا ہوا اور اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس وقت ندا آئی، اے بے غیرت، 30 سال خدا کی عبادت میں گزار کر اب شیطان کی بات ماننے چلا ہے، لہٰذا میں نے اسی وقت اپنا ایک پاؤں کاٹ دیا کہ گناہ کے لیے پہلا قدم اسی پاؤں سے بڑھایا تھا۔ پھر اس نے پوچھا بتائیے کہ آپ مجھ گناہگار کے پاس کیوں آئے، اور اگر واقعی کسی بڑے زاہد کی جستجو میں ہے تو اس پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیے، لیکن جب بلندی کی وجہ سے آپ کا وہاں پہنچنا ناممکن نظر آیا تو اس نوجوان نے خود ہی ان بزرگ کا قصہ شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو بزرگ ہے ان سے ایک دن کسی نے یہ کہہ دیا کہ روزی محنت سے حاصل ہوتی ہے، بس اس دن سے انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ جس روزی میں مخلوق کا ہاتھ ہوگا وہ استعمال نہیں کروں گا، اور جب بغیر کچھ کائے دن گزرے گئی تو اللہ نے شہد کے مکھیوں کو حکم دیا کہ وہ ان کی گرد رہ کر انہیں شہد مہیا کرتے رہے، چنانچہ ہمیشہ وہ شہد استعمال کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمہ اللہ بنی در سے عبرت حاصل کیا اور اسی وقت تائب ہو کر عبادت و ریاضت کی طرف متوجہ ہو گئے۔